لاس اینجلس میں لگی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ ایک طرف لاس اینجلس میں لگی آگ تو دوسری جانب کیلیفورنیا میں ایک اور مقام پر شدید ترین آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اس وقت آگ کی کیا صورتحال ہے اور دوسرے مقامات پر لگی آگ کتنی دیر تک لاس اینجلس تک پہنچ سکتی ہے، اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ لاس اینجلس سے کچھ فاصلے پر موجود وینچورا کاؤنٹی میں جھاڑیوں میں لگی آگ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آگ سے چند گھنٹوں میں 5 ایکڑ کا رقبہ جل گیا۔ 75 فائر فائٹرز آگ پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جنہیں ہیلی کاپٹر کی مدد بھی حاصل ہے۔ کاؤنٹی حکام کے مطابق تیز ہوا کے باعث آگ تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے۔ وینچورا کاؤنٹی لاس اینجلس سے 109 کلومیٹر دور ہے۔ ادھر لاس اینجلس میں 7 جنوری کو بھڑکنے والی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ 3 مقامات پر اب بھی شعلے بھڑک رہے ہیں اور 40,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ 12,000 سے زائد عمارتیں مکمل طور پر راکھ میں تبدیل ہو گئیں۔ حکام نے نقصان کا ابتدائی تخمینہ $275 ارب لگایا ہے۔ آگ کے باعث 1 لاکھ افراد گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ مزید 87,000 افراد کو انخلا کی وارننگ دی گئی ہے۔ آگ سے پیرس سے زیادہ رقبہ جل کر راکھ ہو چکا ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے، جبکہ 30 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ آگ کے باعث خالی چھوڑے گئے گھروں میں لوٹ مار کے واقعات بھی بڑھتے جا رہے ہیں، جس کے باعث انتظامیہ کی جانب سے کی گئی کارروائیوں میں درجنوں افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق پیلیسیرس میں صرف 13% اور ایچن میں صرف 27% آگ قابو میں آئی ہے۔ بدترین آگ پر قابو پانے کے لیے ہزاروں فائر فائٹرز، سینکڑوں فائر انجن، واٹر ٹینکرز اور 60 طیارے کام کر رہے ہیں۔ کے سلسلے میں جیل کے قیدیوں سے بھی مدد حاصل کی گئی ہے، جو فائر فائٹرز کے ساتھ آگ پر قابو پانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی دوران ہالی ووڈ کی 95 سالہ اداکارہ ڈیریز لاس اینجلس آتش زدگی شعلوں کی نظر ہو گئیں۔ 95 سالہ اداکارہ کی باقیات شمال مشرقی لاس اینجلس کے علاقے الٹارینا میں ان کے گھر سے برآمد ہوئیں۔ لاس اینجلس میں آگ بجھانے کے لیے گلابی رنگ کا ایک کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے، تاہم ہر تدبیر ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آتش زدگی سے نقصانات پر انشورنس کمپنیوں کو $30 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، جس میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک آگ لگنے کی کوئی حقیقی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن جنگل کی آگ پھیلنے سے چند روز قبل پیش گوئی کرنے والوں نے تیز ہوا کی وارننگ جاری کی تھی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ لاس اینجلس کے جن علاقوں میں آگ لگی، وہاں آسمانی بجلی گرنے کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تاہم چند حالیہ میڈیا رپورٹس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ لاس اینجلس میں آگ پھیلنے کے بعد 30 منٹ بعد فائر فائٹرز کے ریڈیو پر کسی کا شور سنائی دیا کہ آگ کے شعلے ایک جانے پہچانے پہاڑ سے بلند ہو رہے ہیں، جس کے جواب میں ایک فائر فائٹر نے کہا کہ آگ وہیں سے شروع ہوئی تھی جہاں یہ نئے سال کے موقع پر لگی تھی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے آرکائیو شدہ ریڈیو ٹرانسمیشنز، ویڈیوز، تصاویر اور سیٹلائٹ مناظر کے جائزے سے لاس اینجلس میں بھڑکنے والی آگ کی ممکنہ وجوہات پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی آگ وہیں سے پھیلی جہاں نیو ایئر کے موقع پر بھڑکی تھی، اور جسے فائر فائٹرز 4 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بجھانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لاس اینجلس میں دیگر تحقیقات کے اداروں کا بھی یہی ماننا ہے۔ اس حوالے سے جب واشنگٹن پوسٹ نے لاس اینجلس کے رہائشیوں سے بات چیت کی تو انہوں نے بتایا کہ فائر ڈپارٹمنٹ کا نیو ایئر کے موقع پر لگنے والی آگ کے نسبت منگل کو لگنے والی آگ پر رد عمل سست تھا۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے شعبہ میکینیکل انجینئرنگ کے پروفیسر اور فائر سائنٹسٹ مائیکل گورنس نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ پہلے لگی آگ سے کوئی معمولی چنگاری دوبارہ بھڑک اٹھی ہو، جس کے باعث جنگل میں آگ پھیل گئی۔ وہیں سوشل میڈیا پر بھی مختلف قیاس آرائیاں جاری ہیں کہ لاس اینجلس میں آگ کسی بڑی سازش کا نتیجہ ہے تو کوئی اس آگ کے لگنے کی وجہ کسی پرندے کو قرار دے رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق آگ لگانے کے شبے میں 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں آگ لگنے کی ٹھوس وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق فیڈرل بیورو آف الکوہل، ٹوبیکو اینڈ فائر آرمز انکوائری کی قیادت کر رہی ہے۔ ATF کے عہدیدار جوز میڈینا کہتے ہیں کہ آگ لگنے کی وجوہات پر ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی جواب چاہتا ہے، کمیونٹی جواب کا حق رکھتی ہے۔ جوز میڈینا نے کہا کہ ATF مکمل تحقیقات کے بعد ہر سوال کا جواب دے گی۔ ATF مقامی لا انفورسمنٹ، فارسٹ سروس اور US اٹارنی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ کا مزید کہنا تھا کہ انکوائری کے عمل میں کم از کم 75 افراد حصہ لے رہے ہیں۔ آگ بھڑکنے کے 2 مقامات کی تلاش کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین کام کر رہے ہیں۔ جوز میڈینا کے مطابق مقامی کمیونٹی اور ممکنہ گواہوں سے انٹرویوز کے لیے بھی ٹیم تعینات کی جائے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا فائر ڈپارٹمنٹ کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ ہمیں قدرت کی جانب سے رحم کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فائر فائٹر ہیں، پانی ہے، ہمیں بس وقت چاہیے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ آگ کب بجھے گی، اس حوالے سے فوری طور پر صرف مفروضے ہی قائم کیے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کا انحصار دیگر کئی عوامل کے ساتھ ساتھ ہوا کے چلنے یا نہ چلنے اور بارش کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے۔ کیلیفورنیا میں بارش کا موسم عام طور پر دسمبر سے مارچ تک ہوتا ہے اور رواں سال لاس اینجلس میں اب تک صرف 0.01 انچ بارش ہوئی ہے۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی بدترین آگ پر قابو پانے کے لیے ایران نے امریکہ کو ممکنہ پیشکش کر دی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی ہلال احمر کے سربراہ پیر حسن کولون نے امریکی ریڈ کراس کے سربراہ کلف ہالٹ کو لکھے گئے خط میں امداد بھیجنے کی پیشکش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے اپنے وسیع تجربے کے باعث ایرانی ہلال احمر متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر خصوصی ریپڈ ایکشن ٹیمیں اور ریسکیو سامان بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ پیر حسین کولون نے کلف ہالٹ کو یقین دلایا کہ مشکل کی اس گھڑی میں وہ تنہا نہیں ہے۔ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کے بعد ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر اور لاس اینجلس کے میئر کو ریپبلکن جماعت کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ ریپبلکن رہنماؤں نے تنوع اور صاف توانائی کو فروغ دینے کی کوششوں کو مسئلے کی وجہ قرار دیا ہے، جو موسمیاتی تبدیلی کو تباہی کی وجہ کے طور پر بتاتا ہے۔ اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیا جاتا ہے کہ وہ صورتحال کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔